آبادی تھی 69,307 اور اسی نارتھ نازیباد ٹاؤن میں ایک یو سی تھی شادوان ٹاؤن اور اس کی آبادی تھی 37,996. یہ میں آپ کو 2001 کے حلقہ بندیوں میں کراچی میں ایک ہی ٹاؤنز میں مختلف یوسیوں کی آبادی کا جو فرق ہے وہ بتا رہا ہوں. ہم نے تو نہیں بنائی تھی، یہ تو وہ حلقہ بندی تھی جس کے اوپر ایم کیو ایم چیک کر لے کر کہتی ہے کہ جی الیکشن کراؤ، ہم اس پہ لڑنا چاہتے ہیں، وہی قانون ہونا چاہیے. اگر یہ اس وقت حلال تھا تو آج یہ حرام کیسے ہو گیا؟ پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ جی سندھ حکومت نے کراچی کے دیہی علاقوں کو جو ڈسٹرکٹ کونسل تھی وہ ختم کر کے اس کو شہری آبادی کے ساتھ ملا دیا ہے اور یہ کراچی پہ قبضے کرنے کا منصوبہ ہے. ذرا ان سے پوچھئے کہ 2001 میں ڈسٹرکٹ کونسل تھی؟ 2001 میں جنرل پرویز مشرف کا جو قانون آیا تھا جس میں ایم کیو ایم نے انتخابات میں حصہ لیا تھا، جس پر مصطفیٰ کمال اور نعمت اللہ خان صاحب ناظم بنے تھے، اس وقت بھی کراچی میں ڈسٹرکٹ کونسل نہیں تھی اور کراچی کی دیہی آبادی اور شہری آبادی ایک تھی. 2013 میں جب ہم نے قانون بنایا ہم نے اس وقت بھی ڈسٹرکٹ کونسل کی جو ڈسٹرکٹ کونسل کو ختم کیا تھا وہ نہیں تھا اور وہ شہری آبادی کے ساتھ تھا. ہم نے صرف یہ کیا تھا کہ جو آبادی تھی یو سیز کی اس کو ہم نے 10,000 سے 50,000 کر دیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ دیہی آبادیوں میں جو یو سیز تھیں اس کا رقبہ بہت بڑا تھا اور آبادی وہاں کم تھی. ظاہر ہے کہ شہری علاقوں میں جو یو سی بنتی ہے جس آبادی پہ اگر اسی آبادی کے تناسب سے آپ دیہی آبادی میں یو سی بنائیں گے تو اس کا رقبہ بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، وہ مینیجیبل نہیں تھا. ہم نے اس لیے یہ کہا کہ جی دیہی آبادی کی یو سی جو ہوگی اس کی آبادی کم ہوگی اور شہری آبادی کی زیادہ ہوگی، تو 10,000 سے 50,000 ہم نے رکھی تھی آبادی. ایم کیو ایم نے عدالت میں اس کو چیلنج کیا اور یہ کہا کہ یہ 10,000 سے 50,000 جو رکھا گیا ہے یہ غلط ہے، لہذا یہ ختم کیا جائے. اور پھر اس کے بعد ہم نے ڈسٹرکٹ کونسل کو ریسٹور کیا اور کے ایم سی کو صرف شہری علاقوں تک رکھا اور اس کی آبادی ہم نے 40 سے 50,000 اور دیہی جو یونین کونسلز تھی اس کی آبادی 10 سے 15,000 ہم نے رکھ دی. وہ ہم نے مجبوری میں رکھی اس لیے کہ انہوں نے چیلنج کیا اور وہاں پر آپ اس وقت کی جو آبادی تھی اس کے حساب سے 50,000 60,000 پہ یو سی نہیں بنا سکتے تھے، ہم نے وہ ختم کر دیا. آج جو نیا سینسس ہوا ہے جس کے مطابق نئی حلقہ بندی ہونی ہے، اس نئی حلقہ بندی میں بہت ساری چیزیں تبدیل ہوئی ہیں اور وہ یو سیز جو ڈسٹرکٹ کونسل میں شامل تھیں وہ شہری علاقوں میں شامل ہو گئی ہیں. مثال میں آپ کو دیتا ہوں، کیا گلشن حدید جو ہے وہ دیہی علاقہ ہے؟ نہیں ہے. شاہ لطیف ٹاؤن جو ہے کیا وہ دیہی علاقہ ہے؟ وہ نہیں ہے. اسی طرح وہاں کی بہت ساری ایسی آبادیاں جو کسی زمانے میں دیہی آبادی اس کو آپ کہہ سکتے تھے، وہاں آبادی کم تھی، وہ اب شہری علاقوں میں کنورٹ ہو گئے ہیں، وہ اربنائز ہو گئے ہیں اور وہاں کی آبادیاں بڑھ گئی ہیں. ڈسٹرکٹ کونسل کا اگر آپ وہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں گے اس وقت جو نیا سینسس آیا ہے وہاں کئی یو سیز ایسی ہیں جن کی آبادی اس وقت 10,000 تھی، آج ان کی آبادی 1,00,000 کو کراس کر گئی ہے. وہاں پر نئی یوسیاں بن سکتی ہیں اور 45-50,000 کی آبادی پہ بن سکتی ہیں. ہم نے ڈسٹرکٹ کونسل کو ختم کیا اور ایک مرتبہ پھر کراچی کی ساری آبادی کو جو ہے وہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے اندر شامل کر دیا ہے. اگر ہماری بدنیتی ہوتی تو ڈسٹرکٹ کونسل کی یو سیز تھی 38 اور کے ایم سی کی میں اندر جو یو سیز تھیں ان کی تعداد تھی 209، یہ ملا کے بنتی ہیں 247. ہم نے جب ان کو آپس میں مرج کیا تو تعداد تو پھر 247 ہم بناتے نا، ہم نے 233 بنائی ہے. 233 اس لیے بنی ہے کہ رورل ایریاز کی جو کم آبادی والی یو سیز تھیں وہ اپنی کم آبادی پہ نہیں بن سکتی ہے، اس کی آبادی کو ہم نے جو یہ بریکٹ بنایا ہے 45,000 والا اس کے اندر اندر ہی آ جائیں گی. تو وہاں کی بھی کوئی یو سی 40-45,000 سے کم آبادی پہ نہیں ہوگی اور وہ 233 یوسیوں کے اندر شامل ہو جائیں گی. اب اس کے اندر مجھے بتائیے کہ کون سی ایسی بدیانتی ہے جو ہم نے کی اور یہ ہو چکا ہے پہلے.
میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں. ڈسٹرکٹ کونسل پہلے بھی نہیں تھا. اگر مشرف کرتا ہے ایم کیو ایم جیتتی ہے تو وہ ٹھیک ہے, لیکن پیپلز پارٹی اگر کر لیتی ہے تو بری بات ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جیتنے کے لیے اپنی مرضی سے بنا دیا. بھائی مجھے ایک بات بتائیے, 2001 میں حیدرآباد کو کس نے توڑا تھا؟ ایم کیو ایم نے توڑوایا تھا. کیوں توڑوایا تھا؟ کہ ایم کیو ایم کا ناظم بنے وہاں سے. مٹیاری آپ نے الگ کیا, ٹنڈو لہر آپ نے الگ کیا, ٹنڈو محمد خان آپ نے الگ کیا. ایک حیدرآباد میں سے انہوں نے کوئی 9 ڈسٹرکٹ بنا دیے, اس لیے کہ ایم کیو ایم اپنی چوتھاٹ بنائے اور وہ حیدرآباد کا ڈسٹرکٹ کو جیت جائے. تم نے بددیانتی پہ اس وقت یہ سارا کام کروایا. اور اس وقت اگر کراچی کے اندر ہم کہتے تھے کہ جی مختلف ڈی ایم سی بناؤ تو اس کی مخالفت کرتے تھے. حیدرآباد کو توڑنا قبول ہے, کراچی میں الگ الگ بنانا جو ہے وہ قبول نہیں ہے. یہاں ان کو سوٹ کرتا ہے تو یہ اچھا, وہاں ان کو وہ سوٹ کرتا ہے تو وہ اچھا. 2001 میں جو صوبائی اور قومی کی حلقہ بندیاں ہوئیں, جس پر پھر بعد میں 2002 کے الیکشنز ہوئے, اس حلقہ بندی کو اٹھا کر تو دیکھو کہ انہوں نے کیا تھا. میرا اپنا علاقہ جو چنیسر گوٹ کا تھا, اتنی گلی میں سے کاٹا انہوں نے, اتنی گلی میں سے, یہ علاقہ ادھر یہ علاقہ ادھر. بددیانتی تو یہ ہے. اس وقت تو حلقہ بندیاں حکومت کرتی تھی, آج کی حلقہ بندیاں الیکشن کمیشن کرتا ہے, اور اس کا پورا ایک کرائیٹیریا ہے جس کو الیکشن کمیشن نے فالو کرنا ہے. الیکشن کمیشن اگر حلقہ بندی ٹھیک نہیں کرے گا, ہمیں اعتراض ہوگا تو ہم اس کے اوپر بھی کمپلینٹ فائل کریں گے, ہم اعتراض دائر کریں گے کہ آپ نے غلط کیا ہے, اور جماعتیں بھی کریں گی. الیکشن کمیشن کے پاس بھی یہ اعتراضات فائل ہوں گے, اور انہوں نے اگر نہیں ایڈریس کیا تو وہ ہائی کورٹ میں بھی جائیں گے, سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے. ایک پورا طریقہ کار موجود ہے کہ اگر کسی جماعت کو حلقہ بندی کے اوپر کسی قسم کا اعتراض ہوگا تو وہ عدالتوں میں جا کر وہ اپنا فائل کر سکتے ہیں اعتراضات, اس پہ ریمیڈی لے سکتے ہیں وہ. دوسرا انہوں نے کہا نام, کہ جی ناموں پر اعتراض, اور بڑی عجیب بات کی. کہتے ہیں گلشن اقبال جو ہے اس ٹاؤن کا نام ہم نے گلشن رکھ دیا ہے. وہ بھائی ہم گلشن اقبال کر دیں گے, نام کا کیا ایشو ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ جو اپنے آپ کو چیمپئن کہتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ گلشن اقبال علامہ اقبال کے نام پہ نہیں ہے. وہ فرما رہے تھے یہ تو شاعر مشرق علامہ اقبال اور ان کے نام پر ہے. بھائی اس کے نام پر گلشن اقبال نہیں ہے, تھوڑی تاریخ پڑھیں. گلشن اقبال حقیقت میں اقبال گوٹ تھا, اقبال گوٹ تھا, اقبال گوٹ تھا. بعد میں وہ اقبال گوٹ سے گلشن اقبال بن گیا. وہ اقبال گوٹ علامہ اقبال کے نام پہ نہیں تھا. وہ ایک پرانی آبادی تھی کراچی کی, وہاں جو رہنے والے لوگ تھے ان کا جو جس نے وہ گوٹ آباد کیا تھا اس کا نام اقبال تھا, اس کے نام پر یہ اقبال گوٹ پڑا. اس کے بعد یہ گلشن اقبال بن گیا. اور اگر ان کی خواہش ہے نام گلشن سے گلشن اقبال ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, نام گلشن سے گلشن اقبال ہو جائے گا. اس میں کوئی, اس کو بھی لسانی وہ دینے کی کوشش کی انہوں نے. اور اس پر تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں ہم پاکستان کے بھی کئی غدار ہیں, پتہ نہیں ہم محب وطن ہیں کہ نہیں. اب ذہنیت تو دیکھیں خدا کے لیے ان کی. پھر وہ آگے سائٹ پہ, سائٹ تو بھائی انڈسٹریل ایریا ہے, کوئی تاریخی نام نہیں ہے, کسی شخص کا نام نہیں ہے, کسی آبادی کا نام نہیں ہے. وہاں اگر ہم نے ٹاؤن کا نام مورڑو میر بر کے نام پہ رکھ دیا, اس کو بھی کہتے ہیں لسانیت کی بنیاد پر رکھا. مورڑو میر بر جس کے خاندان کے نام پر کراچی کا نام ہے, اس کے نام رکھنے پر اعتراض ہے. اس میں کون سی لسانیت ہے بھائی؟ دنیا بھر میں تاریخی ناموں کو رکھا جاتا ہے تاکہ وہ زندہ رہیں. بمبئی کا کوئی پرانا نام ممبئی تھا, انہوں نے بمبئی کو بدل کے ممبئی کر دیا کسی وجہ سے, شاید وہ تاریخی طور پر اس طرح سے ٹھیک تھا. اور بہت سارے نام بدل جاتے ہیں. تو اگر ہم نے مورلو میر بہر جو ایک ایسا کریکٹر ہے, ایسا کردار ہے جن کی بدولت یہ کراچی شہر آباد ہوا ہے, اس کا نام رکھنے پر اعتراض ہے. سوچ آپ دیکھ لیجیے. پھر ایک آگے جی چنیسر ٹاؤن رکھ لیا انہوں نے. کہتے ہیں جی وہ راجہ صاحب محمود آباد کے وہ تھا. بھائی راجہ صاحب محمود آباد کا احترام ہے, لیکن مجھے بتائیے کہ کراچی میں کب محمود آباد کے نام سے کوئی ٹاؤن تھا؟ محمود آباد کی آبادی موجود تھی, وہ آبادی موجود ہے, اس کا تو نام ہم نے تبدیل نہیں کیا ہے, وہ نام اپنی جگہ موجود ہے. چنیسر جو ہے اس کو بھی کہا کہ نام لسانیت کی بنیاد پر ہے. بھائی چنیسر ہالٹ جو ہے وہ چنیسر گوٹھ میں نہیں ہے, وہ میرے حلقے میں بھی نہیں ہے. وہ چنیسر ہالٹ کا نام کیوں رکھا تھا انگریزوں نے؟ بھائی ریلوے اسٹیشن کا نام ذرا پوچھو تو صحیح ان سے,
یہ کراچی کا اپنے آپ کو چیمپئن کہتے ہیں نا کہ جی ہم دعوے دار ہیں، ہم وارث ہیں، بھائی ٹھیک ہے، لیکن آپ کو تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے. چنیسر ہالٹ کا نام پاکستان بننے سے بہت پہلے رکھا گیا تھا. اس ریلوے اسٹیشن کا نام چنیسر گوٹھ ایک آبادی ہے جو پاکستان سے بننے سے بہت پہلے سے آباد ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، اپنے پرانے تاریخی ناموں کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، ان کو بچایا جاتا ہے، ان کو سنبھالا جاتا ہے، ان کو زندہ رکھا جاتا ہے. اگر ہم نے ایک پرانا تاریخی نام ایک ٹاؤن کو دے دیا ہے، اس میں کون سی لسانیت ہے؟ چنیسر کوئی یہودی تھا، مطلب کوئی بھارتی ایجنٹ تھا، کوئی امریکی ایجنٹ تھا، مطلب کون تھا بھائی جس پہ تمہیں اعتراض ہے؟ اسی دھرتی پہ رہنے والا آدمی تھا، اس کے نام سے آبادی ہے، اس آبادی کی مناسبت سے ریلوے اسٹیشن ہے. اس تشخص کو اگر ہم برقرار رکھنا چاہتے ہیں، آپ کو خوش ہونا چاہیے بھائی، آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہم پرانے تاریخی نام کو زندہ کر رہے ہیں، اس کو مزید اس کو پھیلا رہے ہیں. آپ کو اس پہ بھی اعتراض ہے، اور کچھ نہیں ملا تو ناموں پہ اعتراض لے کے آ گئے. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ حلقہ بندیوں پر سندھ حکومت کا کوئی اختیار نہیں ہے. حلقہ بندی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. دوسری گزارش میں یہ کروں آپ سے کہ مصطفیٰ کمال صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ قانون تسلیم نہیں ہے. بھائی تو ہے کون؟ مطلب تمہارا ایک آدمی اسمبلی میں نہیں، تم ایک چیئرمین کی سیٹ جیتنے کے قابل نہیں ہو. پتہ نہیں کوئی ایک آدھا کونسل تمہارا بن جائے تو بڑی بات ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے. بھائی تو ٹھیک ہے، تم کہتا رہے کہ قانون ٹھیک نہیں ہے، تم کہہ دو کہ اس کے اندر یہ برائیاں ہیں، تم کہہ دو کہ اس کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے، لیکن مطلب یہ کہنا کہ نہیں ہونے دوں گا، بھائی یہ کیا ہے؟ مطلب بندے کو کچھ تھوڑا سا ہونا چاہیے نا کہ یار احساس کہ بھائی میرا وزن کتنا ہے. آدمی اپنے وزن کے حساب سے بات کرتا ہے نا. اور وہ کل کہہ رہے ہیں 2001 کا قانون کرو، وہ جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے 2001 کا قانون کرو. او بھائی تم یہ ساری زندگی بیٹھے رہو اسمبلی کے سامنے، 2001 کا قانون نہیں آئے گا. پنجاب میں نہیں ہے، کے پی میں نہیں ہے، بلوچستان میں نہیں ہے، اسلام آباد میں نہیں ہے، سندھ میں کسی کی خواہش پر 2001 کا قانون نہیں آئے گا. اس قانون میں جو ترامیم ہوئی ہیں وہ 2013 کے مقابلے میں اس کو بہتر بنانے کے لیے ہوئی ہیں. اس کو بہتر بنا رہے ہیں ہم نے بہتر بنایا ہے. آپ کی تجاویز ہوں گی، ہم غور کریں گے، اچھی ہوں گی مان لیں گے، لیکن آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے ہو. آپ کا ایک ایم پی ہے، ایک، اور ایک ایم پی اے والا 100 ایم پی اے والوں جس کے ہیں پارٹی کے، اس کو یہ کہے گا قانون میری مرضی کا بناؤ. وہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے بھائی؟ آپ ماضی میں جس انداز میں کراچی کے میئر یا ناظم منتخب ہوئے ہیں وہ حالات اب آپ کو میسر نہیں آئیں گے. افغانی صاحب بھی فوجی عامر کے وقت میں بنے، اور جس طرح بنے وہ بھی سب کو پتا ہے. پیپلز پارٹی کی اکثریت تھی، پیپلز پارٹی کے ارکان کو غائب کروایا اور افغانی صاحب کو 1 ووٹوں سے جتوا دیا. 2001 میں بھی فوجی عامر تھا. پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تاج حیدر صاحب تھے، جو جماعتیں ہمیں سپورٹ کر رہی تھی ان کی اکثریت تھی، لیکن آپ کو جتوایا گیا، آپ بن گئے. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ کوئی فوجی عامر آئے، پھر دوبارہ ایسے حالات پیدا ہوں، پھر کراچی کا میئر یا ناظم یا چیئرمین جو ہے جماعت اسلامی کا ہو جائے، تو وہ حالات تو نہیں ہو سکتے نا. تو آپ ٹھیک ہے اپنے پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، آپ کرتے رہو، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ایم کیو ایم بھی اس وقت لسانیت کی سیاست کر رہی ہے، ایم کیو ایم بھی اس وقت نفرت کی سیاست کر رہی ہے. میں ان سے سوال کرتا ہوں، جو آپ نے بینر لگایا ہے کہ کراچی پہ قبضہ نامنظور، کس کا قبضہ نامنظور؟ کس کے قبضے کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں؟ کون ہے جو کراچی پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے؟ اگر آپ پیپلز پارٹی کو کہتے ہیں تو پیپلز پارٹی اس ملک کی ایک سیاسی جماعت ہے. اگر جماعت اسلامی کو، ایم کیو ایم کو، پی ٹی آئی کو یہ حاصل ہے کہ وہ کراچی شہر میں الیکشن جیت کر اپنا ناظم، اپنا میئر، اپنے ایم این اے لانے کی کوشش کریں، تو پیپلز پارٹی کو تم سے زیادہ حاصل ہے کہ ہم بھی کوشش کریں کہ ہمارا یہاں پہ میئر آئے، ہمارے ایم این اے جیتیں، ہمارے ایم پی ایس جیتیں. پیپلز پارٹی الیکشن کی بات کرے
जीतने की बात करें तो हम कब्जा करना चाहते हैं। बाकी आपके लोग कहीं से भी आए, जीतें, यहाँ बने, उस पर आपका एतराज़ नहीं होता। मैं ये समझता हूँ कि कराची शहर में नफरतें ख़त्म हुई हैं, लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म हुए हैं, लोगों में मोहब्बतें पैदा हुई हैं, दूरियां ख़त्म हुई हैं। खुदा के लिए इस पुरअमन मोहब्बत के माहौल को ख़राब मत करें। सिर्फ सियासी मफादात हासिल करने के लिए कराची के अमन को दाव पे मत लगाएं। सिर्फ सियासी मफादात हासिल करने के लिए कराची को खूरेजी की तरफ मत लेकर जाएं। कराची में अमन है तो कराची तरक्की करेगा, कराची में अमन है तो लोगों की जानें महफूज हैं, कराची में अमन है तो हमारा सूबा, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। अपने छोटे छोटे पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए कराची में नफरत की सियासत जो है वो करना किसी तौर पर मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में काम करवा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सिर्फ 5 मंसूबों की वजह से, सिर्फ 5 मंसूबों की बुनियाद पर 480 अरब रुपए हम खर्च कर रहे हैं। 480 अरब। प्रोविंशियल एडीपी अलग है, डिस्ट्रिक्ट एडीपी अलग है। ये सिर्फ जो हमारे रेड लाइन, येलो लाइन, KWSSIP, KNIP, क्लिक स्वीप के प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर हम 480 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं। 57 अरब रुपए हम अलग से सिर्फ हेल्थ सेक्टर पर, हॉस्पिटल्स पर खर्च कर रहे हैं, जो कराची के लोगों को इलाज की बेहतर सहूलतें देने के लिए है। तो ये जो तासुर देते हैं कि कराची पे खर्च नहीं हो रहा और कराची का पैसा कहीं और जा रहा है, मुझे बताएं, ये वफाकी हुकूमत में बैठे हैं, कितना पैसा वफाकी हुकूमत से ये लेकर आए? कौन सा मंसूबा है जो पिछले 3.25 साल में इस नालायक नाइल सिलेक्टेड हुकूमत ने शुरू किया और उसको उन्होंने मुकम्मल किया? कोई एक प्रोजेक्ट भी नहीं। तो हम कराची के लोगों की खिदमत कर रहे हैं। कराची में पीपल्स पार्टी की पजीराई बढ़ रही है, कराची में पीपल्स पार्टी की मकबूलियत बढ़ रही है। इनको इबरतनाक शिकस्त का खदशा है, यकीन है, इसी बिना पर ये इसको मुतनाज़ा बना रहे हैं। एक मिनट, वो देखिए, पहली बात तो मैं हमेशा कहता हूं, खास तौर पे जो सेहत के शोबे से वाबस्ता मुलाजमीन हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, उनके इश्यूज अगर होते भी हैं तो उन्हें हड़ताल की हद तक नहीं जाना चाहिए। देखें, ये ज्यादती होती है उन गरीब लोगों से जो उन सरकारी हॉस्पिटल्स में आते हैं, बीमार होते हैं, तकलीफ में होते हैं, और उनको इलाज की सहूलतें अगर मुयसर नहीं आएंगी तो लोगों की जानें भी जा सकती हैं। तो मेरी गुजारिश होगी तमाम उन मुलाजमीन से जो एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज के कोई ज़्यादा बेहतर तरीके भी हो सकते हैं जिससे आपका प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड हो जाए और लोगों को जो इलाज की सहूलतें वो भी मिलती रहें। तो मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब बात नहीं, और उसको हल करने की हम कोशिश कर रहे हैं, और पहले भी इस किस्म की चीज़ें आती हैं, डिमांड्स आती हैं, हम करते रहते हैं, और हमने अपने जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनका हमेशा ख्याल रखा है, उनको बेहतर सहूलतें और बेहतर मराद दी हैं। कोविड की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बढ़ रही है। हमारी कोशिश है कि लोग वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेशन कराने से अगर आपको खुदा न खास्ता कोविड हो भी जाता है तो बड़ा माइल्ड होता है और उसका नुकसान नहीं होता। इस मरतबा आप ये देखें कि जहाँ केसेस में इजाफा हो रहा है वहाँ अल्लाह का शुक्र है कि जो लोगों की जो डेथ्स हैं वो उस तनासुब से नहीं हो रही है, इसलिए कि लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई है, उससे काफ़ी हमें बचत हो रही है। तो अब जहाँ रैली वो लॉन्ग मार्च हमारा अभी उसमें 1.5 महीना है, हम कोशिश करेंगे कि वैक्सीनेशन हो जाए, कुछ एहतियाती तदाबीर हो ताकि नंबर कम आ जाए। लेकिन इस वक्त मुल्क में जो सियासी माहौल है, लोग इमरान खान की पॉलिसीज़ की बिना पर खुदकुशियाँ करने में मजबूर हैं, बहुत मुश्किल में है। तो ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि जहाँ कोविड से हम लोगों को बचाने की कोशिश करें, वहाँ इमरान खान की जो बीमारी लाक है इस कौम को, उससे भी बचाने की कोशिश करें। देखिए, तकसीम की जो सियासत है वो पीपल्स पार्टी ने ना कभी की है, ना कभी हम आइंदा करेंगे। कराची के लोगों को, सूबा सिंध के लोगों को तकसीम करने की सियासत MQM करती रही है, कोशिश अब भी कर रही है, और उनके साथ इस वक्त जमात इस्लामी मिली हुई है। तो ये अपने ही खिलाफ इन्होंने बैनर लगाए हैं, और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ
کہ اپنے آپ کو یہ مخاطب کر رہے ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں سیاست کی جو تقسیم کی سیاست ہے وہ نامنظور، کراچی میں نفرت کی سیاست نامنظور، کراچی کے لوگوں کو لڑانے کی سیاست نامنظور، وہ ہماری بات کر رہے ہیں اور ہمارے بینر انہوں نے لگا دیے گئے۔ یار اگر آپ صوبہ سندھ کی انتخابی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمیشہ سے پیپلز پارٹی ورسز آل پارٹیز رہا ہے۔ جو جے یو آئی وفاق میں، کے پی میں، پنجاب میں مخالفت کرتی ہے پی ٹی آئی کی، یہاں پر وہ پی ٹی آئی